الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پچھلی مجلس میں حدیث نمبر 9 کا مطالعہ ہم کر رہے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق بتائے، اور خواتین کے تعلق سے اگر ان میں کوئی غلطی انسان دیکھتا ہے اخلاقی اعتبار سے تو اس کی اصلاح کے مراتب بتائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان پر سرپرست اور ذمہ دار ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس بنیاد پر جس پر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بما انفقوا من اموالهم، تو یہ دو بنیادیں ہیں جن کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے. یہ جنس کے اعتبار سے ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں. بعض اوقات آخرت کے اعتبار سے ایک عورت مرد پر فضیلت پا سکتی ہے، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے، اگرچہ وہ دنیا میں ماتحت ہے اور اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت دی ہے اور سرپرستی میں اس کے رکھا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک عورت اپنی دینداری کی وجہ سے، اپنے ایمان و تقوی کے سبب مرد پر بھی فوقیت رکھتی ہو، اس کے شوہر سے زیادہ اللہ کی مقرب ہو. تو یہ دنیا کا تنظیمی معاملہ ہے، آخرت کے اعتبار سے فضیلت کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کہیں خواتین اس سے ناراض نہ ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ ماتحتی ملتی ہے اور اسی بنا پر مظلومی بھی بعض اوقات مل جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کون سی چیز کہاں رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سماج کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا گھر کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت اور رسالت دی مردوں کو، اس لیے کہ ایسی ذمہ داری ہے جس سے افراد سے تعلقات ہوتے ہیں اور جنگی حالات بھی پیش آتے ہیں، قیادت کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ساری دنیا میں، اور تاریخ اس کی شاہد ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ چیز معروف اور معلوم ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی ہے جو عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. سختی اور قوت اور جنگی حالات کے اعتبار سے اور قیادت اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو اس میدان کے لیے ضروری ہے. جہاں بچوں کی پرورش، گھر کی نگرانی کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں والمرأة سیدۃ بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی سیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سیادت دی ہے، لیکن اس کا دائرہ، حدیث میں عورت کو بھی سیدہ کہا گیا ہے، لیکن کہاں؟ گھر کی دنیا میں. لیکن اس پر شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار قرار دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے، اس میں منازعت کا کوئی فائدہ نہیں. دور جدید میں نئی تعلیم کے نتیجے میں خواتین کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے محکومی ہے اسلام میں، اور ان کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، پھر کیمرے کے سامنے وہ زینت بنتی ہیں، اور وہی استحصال ان کا ہوتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں. آزادی کے نام پر عورت کو میڈیا میں لا کر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ایک کموڈٹی کے طور پر اس کی خوبصورتی کو استعمال کیا جاتا ہے. بوڑھی عورتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، وہی عورتیں
جو اپنی جوانی کے دور میں زینت بنی ہوتی ہے میگزینز میں اور اسی طرح سے ٹی وی شوز کے اوپر اور فلموں میں، سٹیج پر، وہی عورتیں اپنے بڑھاپے میں کونے میں جا کے بیٹھ جاتی، کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر بھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ۔ ملٹری میں عورتوں کو بھرتی کیا گیا، آزاد کیا گیا، ٹریننگ دی گئی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ کو ملے گا امریکہ جیسے ملکوں میں جو آزادی کے دعوے دار ہیں، مساوات کے دعوے دار ہیں، وہاں پر کتنا زیادہ عورتوں کا، فوجیوں کا استحصال ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ رپورٹیں دیکھ لیں، عورتوں کو فوج میں لیا گیا، لیکن ان کے سپیریئرز نے ان کی عزتیں کس طرح سے خراب کی، اس کی پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے جو عورت کو میدان دیا ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل کو اس کی گود میں دیا ہے، وہ سماج کو اچھے افراد فراہم کرے، اس سے بڑھ کے کام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار، ڈیسیجن میکر، گھر کے اندر حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پرووائڈ کرنے والا مرد کو قرار دیا۔ عورت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی کہ گھر کے خرچ کی وہ ذمہ دار بنے۔ بچوں کی تربیت اور گھر کی 4 دیواری میں اپنی عزت کو سنبھال کے رہنا اور محکومی میں شوہر کے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے طے کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ ویسے یہ اصولی بات ہے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں گھروں کے ماحول اکثر ایسے نہیں بھی ہوتے ہیں۔ بیوی جو بولے شوہر کو بھی سننا پڑتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں بیوی کی رائے زیادہ اصابت والی ہوتی ہے، دین کا علم رکھنے کی وجہ سے یا اسی طرح سے تجربے کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے۔ شوہر اتنا زیادہ ہوشیار اور سمجھدار نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن فیصلہ اسی کے ہاتھ میں رکھا گیا، لیکن وہ بیوی کے علم سے، اس کی صلاحیت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ گھر کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے، ایک اصولی بات رکھی گئی ہے، اور اسی میں سماج کی بھلائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور وہ نیک عورتیں، والصالحات قانتات، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کی فرما بردار۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ ان کو دیا ہے، غیب میں بھی اللہ کے بن دیکھے اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو کہ یہ حدیں پار کر جائیں گی اور ان کے اندر شر دکھائی دے، شوہر کی مخالفت کے اعتبار سے یا بے حیائی کے اعتبار سے۔ فعدوہن، تو تم ان کو کیا کرو؟ واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، دوسرا مرحلہ، اگر واعظ و نصیحت بھی بیکار ہو جائے تو انہیں کیا کرو؟ ان سے بستر اپنے الگ کر دو، یا خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ بیوی سے جنسی تعلقات کے اعتبار سے دوری اختیار کرو تاکہ انہیں تنبیہ ہو جائے۔ شوہر کا بیوی سے دور ہونا بیوی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر یہ بھی حل نہ بن سکے، عورت اپنی سرکشی پر قائم رہے، تو پھر کہا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم انہیں مارو۔ لیکن حدیث میں آپ نے دیکھا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وہ مار جو چوٹ نہ پہنچائے۔ تو یہ تنبیہ کے طور پر ہے۔ جو 3 مرحلے بتایا گئے، نصیحت کرو، یہ نہیں کہا کہ پٹائی شروع کر دو، کہا کہ نصیحت کرو، واعظ کرو، اس کو سمجھاؤ، وہ نہ مانے اس سے علیحدگی اختیار کرو، بات بند، تعلقات نہیں، گھر کے گھر میں، پورے گاؤں میں نہیں، گھر میں۔ اور 3 اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر اس پر ہاتھ اٹھاؤ، تب جا کر اجازت دی۔ لیکن کہا کہ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف سرکشی کی راہیں تلاش نہ کرو. کہ عادت ہو گئی ڈانٹ ڈپٹ کی، مارنے کی، اب وہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے تب بھی اس کو ذلیل کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، بدتمیزی اس کے ساتھ کرتا ہے. نہیں، وہ اس کی تذلیل کے لیے نہیں تھا، اس کی اصلاح کے لیے تھا. اصلاح ہو گئی، اب تجھ کو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو معلومات کی خاص حالات میں اللہ تعالیٰ نے نشوز کی حالت میں وعظ، قطع تعلق یا جس کو حجر آپ کہیں، اور پھر اس کے بعد میں ضرب، اس کی گنجائش رکھی. عام حالات میں نہیں. اصل یہ ہے کہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور مجبوری ہو جائے تو آخری مرحلے میں ہاتھ اس پر اٹھایا جائے، وہ بھی ایسے کہ جس میں نہ چوٹ آئے نہ ہڈی ٹوٹے، ہلکی مار ہو اس میں. تو یہ جو چیز ہے یہ اصلاح کے لیے ہے. کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ اونچا ہے، بڑا ہے. یعنی تم قدرت پا کے اگر اپنے آپ کو گھر کا بڑا سمجھ کے اتھارٹی اپنے آپ کو بنا کر بیوی پر ظلم کرنے لگو تو یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے. پھر تم اگر اس پر قادر ہو تو اللہ تم پر زیادہ قادر ہے. تم اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے اور تم بھاگ نہیں سکتے. لہٰذا یہاں پر یہ تلقین کی گئی، یہاں پر کئی باتیں بتائی کہ نمبر 1 مرد گھر پر ذمہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت کی اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں. پھر ایسی عورتوں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی کریں، شوہر کی فرما برداری سے خروج کریں یا حیا کے دائرے سے باہر نکلیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نصیحت کی جائے. اگر نصیحت کارگر نہ ہو، قطع تعلق اور حجر کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ بات نہ کرنے سے، تعلقات منقطع کرنے سے اکثر احساس ہوتا ہے اور پھر سدھار آتا ہے. یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے. لیکن پھر بھی یہ نافرمانی کی حد تک ہے. علت اگر ختم ہو جائے تو حکم بھی بدل جائے گا. نافرمانی ختم ہو گئی، فرما بردار ہو گئی، اللہ کے حکم کو ماننے والی بنی، شوہر کی ماتحتی میں آ گئی، تو پھر ایسی عورت کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا. زیادتی جائز نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پر بتائی گئی. کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تب جا کر تم ان کے ساتھ سختی برت سکتے ہو. فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ اس کا ارتکاب کریں، فَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی آپ نے دوسرا معاملہ بیان کیا واز کے بعد کا مرحلہ کہ انہیں اپنی خوابگاہوں میں ان سے جدائی اختیار کرو، فزیکل ریلیشن ان سے مت رکھو وقتی طور پر. وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور انہیں مارو لیکن ایسی چوٹ پہنچاؤ جس میں زخم نہ ہو یا ہڈی نہ ٹوٹے، غیر مبرح، ہلکی مار مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ پھر بات مان لیں، فرما بردار ہو جائیں، تو ان کے خلاف سرکشی کی راہیں نہ تلاش کرو. إِنَّ لَكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. یہ بہت اہم بات آپ نے بیان کی کہ تمہارا بیویوں پر حق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ صرف مرد کا عورت پر حق نہیں ہے، عورت کا بھی مرد پر حق ہے. تو دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اگر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے آخرت میں تو اس کی بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں کو اپنی نگاہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر رکھنی چاہیے. جس سماج میں، جس گھر میں لوگ صرف اپنے حقوق پر نگاہ رکھیں، اس میں فساد آ جاتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور جس گھر میں یا جس سماج میں لوگ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھیں اور حقوق کے معاملے میں نرمی برتیں، وہ گھر ٹوٹنے سے بچتا ہے. ہمیں ہمارا حق دو، اگر جنگ دونوں شروع کر دیں
رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ حقوق کا مطالبہ تعلقات کی میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اگر ایک سے کوتاہی ہو تو بھی اس کے لیے رجوع کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر دوسرا اپنی ذمہ داری نبھا رہا اس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے، اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے ٹیلی ویژن پر اور اسی طرح سے یوٹیوب پر اور اس طرح سے خواتین کی تربیت کے لیے مغربی مزاج جو لایا جا رہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑو، ٹھیک ہے، اگر بہت بگڑا ہوا معاملہ ہو، ظلم و ستم کا معاملہ ہو تو وہاں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر اپنے حقوق کا مطالبہ اور آپس میں لڑنا، بیوی شوہر کا یا پھر بڑے خاندانوں میں ساس اور بہو اور اس طرح کے معاملات کا، اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ذمہ داری کی طرف دھیان ہو، گھر بنتا ہے، صرف حقوق کا خیال ہو، لحاظ ہو، گھر ٹوٹتا ہے۔ تو کہا کہ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے، فَلَا يُؤَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، کہ وہ تمہارے بچھونے پر ایسے انسان کو، ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جو تمہیں پسند نہ ہو، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، بلکہ تمہارے گھروں ہی میں آنے نہ دیں ایسے لوگوں کو جو تمہیں پسند نہ ہو، کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایسا کوئی جس کا آنا شوہر کو گھر میں پسند نہ ہو تو ایسے لوگوں کو گھر میں آنے نہ دیں، چاہے وہ اجنبیات ہوں یا پھر وہ یعنی محرم ہو، کوئی بھی ہو، اگر شوہر اجازت نہ دے، شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی گھر میں آنا نہیں چاہیے، ورنہ اجنبی مرد کا تو ویسے بھی آنا، شوہر اجازت دے تو جائز ہو جائے گا نہیں، تو اس میں شوہر کی کراہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں زنا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی کراہت اور اجازت کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو حرام ہے اور اس کی سزا ہے اسلام میں، کوئی معمولی چیز نہیں کہ اس طرح سے اس کو ذکر کیا جائے کہ زنا مت کرو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آ کر ایسی تنہائی کی جگہ میں جہاں شوہر سے خلوت ہوتی ہے وہاں اس کو بیٹھنے اور رکنے مت دو، اور بلکہ اس کو گھر میں ایسے کسی بھی شخص کو آنے مت دو جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اور ہاں ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم لباس اور کھانے کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خالی پیار محبت کی باتیں نہیں، ضرورتیں بھی پوری کرو، ورنہ شوہر وعدے پہ وعدہ کرے ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو اور ایسی ہو، اور کھانے کو ٹھیک سے نہیں، لباس ٹھیک سے نہیں ہے، ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی دوائوں کے خیال نہیں رکھ رہا ہے، اور خالی باتوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھدار چالاک قسم کے جو بیویوں کو باتوں میں لگائے رکھتے ہیں اور خود باہر اچھے اچھے کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور سب موج مستی کرتے ہیں، اور بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر کے اسی پہ اس کو ٹال دیتے ہیں، ماشاءاللہ تم تو بہت متقی پرہیزگار ہو، بڑی صبر والی ہو ماشاءاللہ، جیسے حال میں رکھو رہتی ہو، اور یہ باہر جو ہے بادشاہوں کی طرح جی رہا اور اس کو فقیرن کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے، بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور اسی طرح سے چھوٹی معمولی چیزیں کھاتی ہے اور ویسی جیتی ہے، بلکہ اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ لیکن کیا تعلقات کے اعتبار سے بھی رہنمائی ہے؟ بلا شبہ ہے۔ معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، کہا کہ اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ صحابہ دیکھیے ان کا مزاج تھا کہ وہ صرف اپنے حقوق پر دھیان نہیں دیتے تھے بلکہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے یہ آ کے پوچھ رہے ہیں۔ یہ مزاج لوگوں میں ہونا چاہیے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کہ ہمارے شوہر کا ہم پر کیا حق ہے، یہ سوال عورتوں کے ذہن میں ہو، اور ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے یہ مردوں کے ذہن میں ہو۔ اگر اس طرح کا مزاج ہو تو پھر گھر اچھا بنتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، ورنہ قانونی جنگ شروع ہو کے خلا یا طلاق پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ما حق زوجۃ احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، جب تو اپنے لیے لباس خریدے، لے یا کمائے تو اس کے لیے بھی لباس لے،
یعنی جیسا اپنی ضرورتوں کا خیال ہے اس کا بھی خیال کر. ولا تضرب الوجه، اور اس کے منہ پر مت مار. یعنی اگر اس طرح کا موقع آئے نافرمانی اور سرکشی وغیرہ سے ہو، چہرے پر تماچا مت جڑ دے. ولا تقبح، ولا تقبح دو معنی علماء نے ذکر کیے. اگر خوبصورتی میں اس کی کوئی کمی ہو تو اس کو بیان کر کے اس کو ذلیل مت کر. اس میں کوئی قباحت ہو جسمانی اعتبار سے تو اس کو ذکر کر کے ایسی تھی تو میں کر لیا تجھ سے، کوئی کرتا نہیں تجھ سے، اس طرح کی بات نہ کرے. دیکھا نہیں تھا ٹھیک سے، اگر دیکھتا تو تیری زندگی بھر شادی نہیں ہوتی. میں کر لیا تجھ سے، یعنی اس کو ذلیل اس طرح سے، اس کی حسن کے اعتبار سے یا جسمانی عیب کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہ کرے. دوسرا معنی علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس کو قبحک اللہ، اللہ تیرا برا کرے، چہرہ بگاڑ دے، یا اس طرح کی بد دعا اس کو نہ دے. ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے قطع تعلق اگر کرے بھی گھر میں کر، باہر نہیں. کہ رشتہ داروں میں بھی معلوم ہو رہا ہے، پاس پڑوس میں معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں کی بات بند ہے، دونوں کے تعلقات خراب چل رہے ہیں. سارے رشتہ دار، پھر اس کے رشتہ دار پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، شوہر تجھ سے بات نہیں کرتے. عورت کے لیے بڑی تکلیف کی چیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی، اپنے گھر کی عزت رکھتی ہے، لوگوں کے درمیان ہمیشہ اچھا بولتی ہے عموماً، الا ماشاء اللہ، عموماً عورتیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کی عزت میری عزت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی رہتی ہے. اب شوہر جہالت میں آ کے اگر بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ سب کو معلوم پڑ جائے ان کا دونوں کا کچھ چل رہا ہے، کولڈ وار، تو سارے لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس میں عورت کے دل کو اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے، تو وہ دوسری عورتوں میں کمتر مانی جاتی. دوسری عورتیں پھر اس کے سامنے بیان کرتی ہے فلاں میرے شوہر تو یہ لائے مجھ کو، ہمارا تو ایسا، ہم تو کل گھومنے کے لیے گئے تھے، ہم تو یوں کر رہے ہیں. وہ اور زیادہ اس کے سامنے بیان کر کے اس کو تکلیف دیتی ہے. تو ولا تہجر الا فی البیت، یا قطع تعلق ایسا کرے کہ مار پیٹ کے اس کو گھر کے باہر نکال دے، باہر جا. بعض ہمارے علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، شور شرابہ بستی میں ہو کے مار پیٹ ہو کے گھر سے نکل جا باہر. اسی حال میں پردے والی عورت جھگڑا ہو گیا تو اس کو بے پردگی کے ساتھ ہی باہر نکل جائے ایسے. تو قطع تعلق اگر ہو تو اس نوبت پر نہ آئے کہ گھر سے باہر تم اس کو نکال دو. ولا تہجر الا فی البیت، اگر اس سے بات بند بھی ہے، قطع تعلق بھی ہے، حجر بھی ہے، گھر کے اندر رکھ اس کو. گھر کا جھگڑا بازار میں لے کے مت جا. عزت گھر کی گئی واپس آتی نہیں. پھر بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتا ہے سب کچھ، اس میں جو کچھ حرکتیں آدمی کرتا ہے، بعض لوگ جو ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے ہمدردی کے جملے بولتے ہیں، چلتا بھائی سب، ہاں نرم بات کرتے ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو. کیا تمہارا ٹھیک نہیں چل رہا، کہ بیوی ٹھیک نہیں ہے کہ تمہاری، اس کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر. تو ستانے والے ایسا بھی ستاتے ہیں ہمدردی کر کے، آدمی کو پسند نہیں آتا ہی. اور اسی طرح سے عورتوں کو کیا چل رہا، شوہر سے کچھ چل رہا ہے کہ تمہارا، تکلیف دے رہا کہ تم کو، بات نہیں مانتا تمہاری، ستاتا، تم کو تکلیف دیتا ہے. عورت کو پسند نہیں آتا، نہ مرد کو پسند آتا ہے. تو کہا کہ ولا تہجر الا فی البیت. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ولا تقبح ان تقول قبحک اللہ. ولا تقبح کا مطلب تو اس کو قبیح قرار مت دے، کا مطلب اس کی تقبیح مت کر، کا مطلب اس کو بد دعا مت دے کہ اللہ تیرا برا کرے، اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے، اللہ تجھ کو بدنما کر دے. اس طرح کی بد دعا اس کے لیے نہ کر. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مارنا اصلاً منع ہے. ولا تضرب الوجه، اور بعض روایتوں میں آیا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت. مطلب وہ تیری غلام نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی ہے. نکاح میں تیرے بندھن میں تیری ماتحتی میں اللہ نے دیا، کا مطلب کیا، خریدی ہوئی غلام کی طرح سمجھ لیا اس کو، جو چاہے کرے. اللہ کی بندی ہو، نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اللہ کی بندیوں کو مارو مت. تو یہ اصل ہے بیوی سے تعلقات میں کہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے، الا یہ کہ کوئی ایسا عارض ہو، کوئی ایسا ریزن پیدا ہو جائے کہ جس میں آخری سٹیج میں اس کی اصلاح کے لیے کرنا پڑے، ورنہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بیوی پر جو آدمی بار بار بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا، بیوی بولتی اب اس سے زیادہ کیا کریں گے.
بعض اوقات انسان ہمیشہ عادی جب ہو جاتا ہے مارنے کا اور وہ مار کھانے کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ڈر آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی بات میں ہونا چاہیے۔ آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ سے آپ کے ادب کی وجہ سے ڈریں، آپ کی پٹائی کی وجہ سے نہیں۔ آپ کا احترام کرتی ہو کہ آپ کی عزت کی وجہ سے آپ سے، آپ کے ادب کی وجہ سے، آپ کی عزت اور احترام کی وجہ سے آپ کی بات مانتی اور ڈرتی ہو، آپ کے ہاتھ کی وجہ سے نہیں، آپ کی ذات ایسی ہو گھر میں۔ اور انسان کا ڈر کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں اللہ کے خوف سے عاری ہونے کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نمازوں میں کوتاہی کرے گا، یہ دینداری نہیں کرے گا، یہ زبان غلط استعمال کرے گا، یہ پکڑا جائے گا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس کا ڈر بیوی کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب تمہاری اوقات معلوم پڑی، اب بتاؤ ہم کو تقویٰ کی بات سناؤ، بتاتی ہو تم۔ اس کی زندگی کی کوتاہی بیوی کے دل میں اس کا ڈر کم کر دیتی ہے۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ بیوی کے دل میں ڈر رہے بغیر اعلان کے، بغیر حکم کے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اس کی زندگی میں اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا تو بیوی کے دل میں اس کی تعظیم ہوگی۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو توڑنے کا مزاج ہوگا، بیوی کے دل میں اس کا ڈر نہیں رہے گا، بیوی کے دل میں اس کا ڈر نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیے اس کو، حتیٰ کہ اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے ملکوں میں چل جا نماز کو، بیٹھا یہاں پہ، خود تو پڑھتے نہیں، ہم کو بولتے ہیں ہاں، خود ٹی وی دیکھتے بیٹھتے، میچ دیکھتے بیٹھتے ہیں، جب دیکھنا ہوتا ہے اب ہم کو بول رہے ہیں جاؤ۔ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد میں وہ بولنے لگتا ہے۔ یہ آپ نے موقع دیا اس کو، اپنی کوتاہیاں، آدمی سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں رہتا، آپ کی پوری فیملی آپ کے پیچھے جاسوس کیسی رہتی ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور کبھی نہیں بولتی، لیکن آپ کا مقام گر جاتا ہے دل میں جب آپ کی کوتاہیاں وہ دیکھتے ہیں۔ کوتاہی نہیں کرنا، کوتاہی نہیں کرنا۔ اور اکثر شادی کے پہلے کچھ دنوں میں ہی یہ مقام بنتا ہے، کھو دیتا ہے آدمی۔ نکاح کے بعد فجر کی نماز چھوڑے گا، اس کے بعد زندگی بھر بولتے رہو اس کو نماز کے بارے میں، پہلے خود پڑھو بولتی ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی جگہ سنبھالے بندگی کی، بندگی کے مقام کو اگر وہ سنبھال لے تو سیادت کا مقام اس کو مل سکتا ہے۔ وہ سردار گھر کا تب بنے گا جب وہ اللہ کا بندہ گھر میں بنے، اس کو یاد رکھیے۔ تو بیوی کو جو ہے مار پیٹ کے جو لوگ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں، پھر بعد ایک وقت آتا ہے کہ بولتی اس سے زیادہ کرو گے کیا، بس مار نہیں آتا، اور اولاد کا بھی اسی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کریں گے کیا۔ ایک وقت آتا ہے اس کا ہاتھ دکھنے لگتا ہے، لیکن وہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، انسان ان کو سدھارنے میں شروعات اپنے سے کرے، سب صحیح ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اختیار دے دیا، کچھ چاہیے دنیا دے دلا کے تمہاری چھٹی، قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی، میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو۔ ساری بیویاں رونا دھونا شروع ہو گیا، کسی نے آپ کو چھوڑا نہیں، فقر و فاقے کو اختیار کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ یہ حال ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنے والی ہو، اس کی خوبیوں کو جانتی ہو اور اس کا ادب کرنے والی ہو۔ یہ چیز اگر کسی کو مل گئی، یہ دنیا کی جنت ہے کہ بیوی اس کی عزت کرتی ہو۔ لیکن بہت کٹھن چیز ہے یہ، اپنے آپ کو سنبھال کے، کیوں باہر سب سے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ دوست احباب میں آدمی پرہیزگار بنا رہ سکتا ہے، گھر میں وہ سارے اس کا اورا ختم ہو جاتا ہے، اس کی سارے اطراف میں جو اس کی عظمت کا یہ تقدس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں سیدھا سادہ آدمی رہتا ہے اور کمیاں کوتاہیاں اس کی معلوم ہوتی، کتنا بن کے رہ سکتا ہے بھائی، کتنا اپنے آپ کو ریپر میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن گھر میں اگر آدمی پابند ہے، چاہے سیدھا سادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن پابند ہے، اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ تو اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوا کہ عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں خاص حالتوں میں اجازت دی گئی ہے، ورنہ عورتوں کی بھی مردوں پر حقوق ہیں اور معاشی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ حدیث نمبر 10، پڑوسی سے حسن سلوک۔
عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول على ناقته الجدعاء فی حجۃ الوداع، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی الجدعاء پر حجۃ الوداع میں یہ کہتے سنا، اوصیکم بالجار، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُ، آپ اتنی مرتبہ آپ نے بات کہی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دیں گے جائیداد میں، کہ اس کا ہماری جائیداد میں بھی حق ہے، تو کہیں ہماری میراث میں اس کو شامل نہ کر دیں۔ یہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ایسا ہو جائے گا، اتنا حق اس کا ہم پر ہے کہ گویا ہماری میراث میں ہمارا حقدار ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ایک موٹے جملے میں آپ نے کہا اوصیکم بالجار، اور بہت بڑی حدیث نہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، ایک حدیث یاد کرنے کا اجر ملے گا۔ اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بالجار، اپنے پڑوسی کے بارے میں، کس چیز کی؟ اچھے سلوک کی۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کئی چیزیں ہیں، اس کی خوشی میں شریک ہونا، اس کو مبارکباد دینا، اس کے لیے دعا دینا، اس کے اچھے حالات پر اس سے حسد نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے برکت کی دعا دینا، اس کی تکلیف دکھ درد میں اس کے کام آنا، بھوکا ہے تو کھلانا، فقر و فاقے میں، تنگدستی پریشانی میں ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا، اور اسی طرح سے اس کو تکلیف نہیں دینا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ہمارے اسلام میں ہے۔ پھر پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ بناتے تو کہتے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا کہ نہیں دیا، سالن میں سے، کھانے میں سے یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن پھر بھی وہ پڑوسی کو اپنے کھانے میں سے بھیجتے تھے۔ تو یہ اسلام کا سلوک ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم۔ اگر ایسے ملکوں میں آدمی رہتا ہے یا ایسے علاقوں میں رہتا ہے جہاں غیر مسلم اس کے آس پاس ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دل کو نرم کرے تاکہ وہ آپ کے اخلاق کے ذریعے اسلام کو سمجھ سکیں، یا کم سے کم قریب ان کی شکایتیں دور ہوں۔ اس لیے کہ میڈیا آج مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط چیزیں پھیلاتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کا بیج دلوں میں بویا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا سلوک، لوگ آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو اسلام کی تعلیمات معلوم کیسے پڑیں گے؟ تو یہ آپ کا سلوک ہے جو ان کی زندگی میں نرمی پیدا کر سکتا ہے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پڑوسی سے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، پارکنگ کا جھگڑا، کبھی دیوار کا جھگڑا، کبھی کسی اور چیز کا جھگڑا، کبھی بچے شور کر رہے ہیں، کبھی کچھ اور ہے، کبھی کچرے کا مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پڑوسی سے ہمیشہ دوریاں اور جھگڑے بنے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور سے پڑوسی کی تلقین کی گئی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نہ ہوں۔ اگر مسلمان ہیں تو ایک رشتہ اور بڑھ گیا، پڑوسی بھی اور مسلمان بھی ہے، اور اگر رشتہ دار ہے تو اور رشتہ بڑھ گیا کہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ لہذا انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان خلیلی اوصانی، ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے خلیل، میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے ایک دم قربت انسان کی ہوتی ہے اور اس کے خاص لوگوں میں سے ہوتا ہے جس کے سوا ویسی محبت کسی سے نہیں رکھی جاتی۔ علماء نے بہت تفاصیل اس کے لیے ذکر کی ہیں جس کا موقع نہیں ہے، لیکن خلیل بہت قریبی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے آدمی اپنے راز بھی شیئر کرتا ہے۔ تو ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی،
میرے خلیل، میرے قریبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، جب تو گھر میں سالن بنائیں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال، تھوڑا سا شوربہ اس میں بڑھا دے، ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف، پھر دیکھ تیرے پاس پڑوس میں کوئی گھر اور اس سالن میں سے تھوڑا ان کو بھی بھیج۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی لذت پر لوگوں کی حاجت کو ترجیح دے۔ ایسا کھانا بننا چاہیے، تھوڑا ہو لیکن ٹیسٹی ہو، اور یوں ہو تو ہو، تھوڑا سا بڑھا دے اس کو، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دے، شوربہ بڑھ جائے گا، پڑوسی کو بھیجنے کے کام آئے گا، خصوصاً اگر وہ غریب ہیں، خصوصاً اگر وہ محتاج ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تو اپنی چیزوں میں تھوڑا سا بڑھا کے ان کو دے، ٹھیک ہے تیری لذت کم ہو جائے گی شوربے کی، لیکن اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لذتوں پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دینے والا ہو۔ یہ اصول اگر زندگی میں آدمی اپنا لے تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور دعوت دینا آسان ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جو خیر اس کے پاس ہے، اور کہا کہ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، کہ بھلے طریقے سے ان کو دے، یہ بھی نہیں کہ آدمی لے جا کر ان کو دے اور ذلیل کرے، کھاؤ اور خوش رہو، کبھی کھایا نہیں ہوگا زندگی میں لے لو، تو ایسا نہیں، بلکہ انسان اگر کسی کو دے تو اکرام کے ساتھ دے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے کہ دیکھیے کیسا بنا ہے ذرا دیکھیں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے اتنا ٹیسٹ نہ ہو، لیکن سوچا کہ بنائے گھر میں تو آپ کو بھی دے دیں، ذرا بتانا انشاءاللہ آئندہ اچھا بنائیں گے۔ بعض اوقات لوگ بولتے ہمارے گھر میں بنا ہے کھانا، ہاں لیکن ذرا ٹیسٹ کے لیے دیوں، تھوڑا آپ کی رائے بھی مل جائے۔ اس کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں ویسا نہیں بنا ہے، اور غریب لوگ ہیں، بھوکے بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑا تنگ چل رہا ہے ہاتھ، تو اس طرح سے اس کی عزت باقی رکھ کے اس کی خودداری کا پردہ چاک کیے بغیر اس کو دینا، اس کی غیرت کو مجروح کیے بغیر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، یہ واقعی احسان کا اعلیٰ طریقہ ہے۔ کہا کہ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، معروف طریقے سے اس کو دو، بھلے طریقے سے اس کو دو، بے عزت کر کے نہیں۔ بلکہ بعض اوقات آدمی دیتا ہے اور پھر 4 لوگوں کے بیچ میں سالن کیسا تھا، اکیلے میں دیا اس کو، اور 10 لوگوں کے بیچ میں پوچھ رہا سالن اچھا تھا، سب لوگ اس کو دیکھ رہے کون سا سالن تھا۔ تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان اپنے احسان کو جتائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بے خیالی میں اگر بول دے کوئی تو اور بات ہے، لیکن ایک انسان اگر لوگوں کے درمیان یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے کرے، یہ بری بات ہے۔ حدیث نمبر 11، اس میں کئی باتیں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کئی خیر کی خصلتوں کی وصیت کی، اچھی صفات کی وصیت کی، بھلائیوں کی وصیت کی۔ 5 چیزیں یہاں پر ہیں۔ اوصانی بألا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی، خوش رہنے کا 2 پوائنٹ فارمولا۔ کوئی آدمی دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، پایا ہو کھویا ہو کچھ بھی ہو، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، یہ 2 چیزیں اگر اپنی زندگی میں وہ کر لیں وہ خوشحال جی سکتا ہے۔ کمی کا احساس انسان کو دکھ دیتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھنے سے، خصوصاً ان کو دیکھنے سے جن کو ہم سے اچھا ملا ہے۔ آپ اچھا موبائل خرید لیے، ایک دم خوش، کتنے میں آیا؟ 50,000 میں آیا، آپ ایک دم خوش تھے، آپ سب کو بتا رہے تھے، آپ کا دوست جیب میں سے نکالا وہی موبائل ہے میں 40 میں لایا ہوں، اور کتنا جی بی ہے؟ 64، میرا 128 ہے۔ اب جیسے کوئی آپ کو دکھایا، آپ اب تک خوش تھے،
اب آپ کے دل میں ایک ایسا سراغ ہوا پانی کا جہاز پورا جا سکتا اس میں تو اب خوشی آپ کی کہاں چلے گی؟ جو کمپیریزن ہے وہاں سے دکھ شروع ہوتا ہے. آپ اچھا کپڑا عید کے لیے خرید کے لائے، پہن کے نکلے، آپ ماشاءاللہ 2-4 لوگ بولے آپ کو اچھا دکھ رہا ہے. اب کوئی آدمی دکھائی دیا اس سے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، جس سے آپ کو امید نہیں تھی کہ ایسا کپڑا پہن کے عید کے لیے آئے گا. اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہے. گاڑی خریدیں، گھر لیں، کوئی چیز لیں، اپنے سے بہتر لوگوں کو جب آدمی دیکھتا ہے محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اپنے سے کمتر لوگوں کو جب آدمی دیکھتا ہے تو پانے کا احساس ہوتا ہے. پانے کا احساس خوش کرتا ہے، کمی کا احساس غمگین کرتا ہے. تو جو آدمی ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا، وہ کتنا بھی اوپر ہو، کمی کا احساس اس کو ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ دکھی. آپ دیکھیے اسپورٹس وغیرہ میں جو گولڈ میڈل لیتا ہے، اس کے بعد والا جو سلور میڈل لیتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے مجھ کو یہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. برونز والا سوچتا ہے کہ مجھ کو سلور ملتا تو اچھا ہوتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے. جو کس کو کچھ نہیں ملا تو تینوں میں سے ایک تو مل جاتا کم سے کم. تو وہ پا کے بھی کمی کا احساس اس کو ہے. اس کو تو تینوں بھی نہیں ملے، لیکن اس کو وہ ملا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ دکھ میں. تو پا کر بھی دکھی کب ہوتا آدمی؟ جب اپنے سے زیادہ پائے ہوئے کو دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش رہنے کا قاعدہ ہم کو دیا ہے. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اوصانی بألا انظر الی من هو فوقی، مجھ سے کہا، مجھے وصیت کی کہ میں اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھوں. وان انظر الی من هو دونی، بلکہ میں اپنے سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھوں. اگر آپ کے پاس چپل نہیں ہے تو اس کو دیکھیے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں جو چپل پہننے کے لیے ہو. آپ کے پاس چشمہ نہیں تو اس کو دیکھیے کہ آپ جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، چشمہ لگا کے بھی دکھنے والا نہیں اس کو. کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، لیکن چونکہ یہ نعمتیں بغیر کمائے ملی ہیں اس لیے ان کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے. آنکھیں، کان، زبان، دل، پھیپھڑے، اتنی جسم کے معاملات آپ دیکھیے. جب دواخانے میں جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی کمپلیکیشن آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سالوں سال مشین کام کر رہی تھی، کبھی خرچہ نہیں آیا اور ڈاکٹر نے ریپیئر کیا اور اتنا بڑا بل تھما دیا. ریپیئر کرنے کا بل اتنا، اصل مشین کا خرچہ کتنا تھا؟ سالوں سال بغیر کسی مینٹیننس کی مشین چلتی رہی. بڑھاپے میں آ کے معلوم پڑ رہا ہے کہ اب مشین پرانی ہو گئی ہے، اتنے سال چلائی اللہ تعالیٰ نے اور کوئی بل نہیں. فری میں آکسیجن مل رہی ہے، اور جب وینٹیلیٹر پہ آدمی جاتا ہے اور مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بولتے ہیں جب تک کہ بل نہیں بھرو گے لاش نہیں ملے گی. اور جب بل دیکھتا ہے آدمی تو ہوا کا اتنا، آکسیجن کا اتنا. اور پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ سانس لیتا رہا، اللہ کی طرف سے کبھی اس کو بل نہیں آیا. حاصل شدہ نعمتیں ہمیشہ کم قیمت ہوتی ہیں. نعمتوں کی قدر کھونے کے بعد آتی ہے. لیکن یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی کو کھونے کے بعد قدر آئے. جو پایا ہے اس کو دیکھے آدمی. ہر دن آدمی سوچے کیا کچھ نہیں دیا، اور کچھ بھی نہیں دیا، اللہ نے دین دیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ایک آدمی موٹر نہیں، کار نہیں، گھر اچھا نہیں، گھڑی نہیں، موبائل نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، اس کے نہیں ملا اس کو بھائی، فقر و فاقے میں ہے. لیکن اللہ نے دین دیا جو چابی ہے جنت کی، بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملنے والی وہ، تو اس کو اللہ نے موقع دیا اس کا، مسلمان گھر میں پیدا کر کے تجھ کو اسلام کی توفیق دی. یہ کیا کم نعمت ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اسلام اللہ نے تم کو دیا، یہ قرآن اللہ نے تم کو دیا. دنیا کے سارے خزانے جمع کرنے میں جو لوگ لگے ہیں اس سے بہتر ہے. قرآن جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت، دونوں تفاصیل اس کی ہیں. اس لیے ایک آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کو نہیں. وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے شکر گزاری کا اور قلب کی، دل کی نرمی کا، کہ آدمی فقراء کے ساتھ اٹھے بیٹھے. امیروں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کو ہمیشہ دل دکھے گا آپ کا. ایسی ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے، دیکھو یہ دیکھا کبھی زندگی میں، ذرا سنبھال کے استعمال کرو، گراؤ مت. تو آپ کو ہمیشہ احساس ہوتا رہے گا محرومی کا.
غربا اور فقراء کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو ان کی زندگی دیکھ کر آپ کو شکر بھی پیدا ہوگا اور ان پر رحم کر کے آپ کا دل بھی نرم ہوگا۔ غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اور مجھے وصیت کی کہ میں رشتے ناطے جوڑوں، چاہے رشتہ دار مجھ سے مجھے پیٹ دکھائیں، یعنی تعلقات توڑیں، اگر وہ تعلقات توڑتے بھی ہیں تو میں ان سے تعلق جوڑے رکھوں۔ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھنا۔ ذرا سی بات پر ولیمے میں گیا، سلام بھی نہیں کی، کرسی مجھ کو نہیں دی، کھانے کے وقت میں آ کے میرے ساتھ سیلفی دولہے نے نہیں لیا۔ ذرا سی بات پر آدمی ناراض ہو جاتا ہے اور تعلقات توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں کبھی ان کی کسی نہ نکاح میں آؤں گا نہ کسی چیز میں آؤں گا، جنازے میں بھی نہیں آؤں گا۔ معمولی باتیں ہوتی ہیں، آدمی گھمنڈ کی وجہ سے معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر تعلقات توڑ لیتا ہے۔ آدمی درگزر کا معاملہ کرے، رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بولے، نصیحت کرو، قریب رہو، ان کو تلقین کرو، اصلاح کرو، ان کے کام آؤ۔ کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ کیوں گھمنڈ کرے آدمی دنیا میں؟ کیوں نہ رشتہ جوڑے رکھے؟ وہ نہیں جوڑتا، میں کیوں جوڑوں؟ بھئی وہ نہیں جوڑتا، بے وقوف ہے، نادان ہے، تو اس کا متبع ہے، تو اس سے گھمنڈ کرتا ہے نا، تو اس کو فالو کیوں کر رہا ہوں؟ تیری قیادت وہ کر رہا ہے، جیسے وہ کرے گا تو کرے گا۔ جوابی اخلاق نہ اپنا ہے، دینی اخلاق اپنا ہے، نبوی اخلاق اپنا ہے۔ کہا کہ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے وصیت کی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں، کہ دین پر چلنے میں کوئی ملامت کرتا ہے، یہ کیا ٹخنوں سے اوپر، یہ کیا اتنی لمبی داڑھی، یہ کیا دین، کون سا کیا کر رہے ہیں، تو کوئی ملامت مجھے کرے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ جوان بچی ہے، پردہ کر رہی، کیا بوڑھی نانی کی ایسا کر رہی، تو ابھی تو زندگی تیری ہے، نکاح بھی ہوا نہیں اور پردہ کرتی کیا؟ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، دین پر چلنے میں، حرام سے بچنے میں، فرائض کی ادائیگی میں، خیر کے راستے کو اپنانے میں، سلف کے منہج کو اپنانے میں، شرک سے بچنے میں، بدعات سے بچنے میں، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ رشتہ داریوں کی وجہ سے آدمی بعض اوقات جنازوں میں، نکاحوں میں بدعات پہ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سماج کی وجہ سے آدمی بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے۔ سماج میں اپنی جگہ نہیں کھونا چاہتا، اللہ کے پاس کھونا چاہتا، جنت میں کھونا چاہتا، کیا کھو رہا؟ یا تو یہ کھوئے گا تو وہ، اور بہت ممکن ہے یہ نہ بھی کھوئے۔ تو بولے ٹھیک ہے، وہ بولتا ہے کڑوا ہے لیکن بات تو صحیح ہے۔ ایسا بھی ہوتا، کچھ لوگ کوئی نہ کوئی ایسا بول دیتا تو وہ تھوڑا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، ارے نہیں چلتا بھائی، ان کو مت زبردستی کرو، ایسا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کے اندر جو اس طرح سے ماحول کو لائٹ کر دیتا ہے۔ جب آپ دین پر جمے رہتے ہیں، ان کو نہیں چلتا بھائی یہ، ہاں ٹھیک ہے چلو، اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ رعایا کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ کو ناراض کر دو، کون سی عقل مندی ہے؟ تو کہا وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مجھے وصیت کی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی بھی ٹوکنے والے، ملامت کرنے والے، برا کہنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، ڈروں نہیں اس سے۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے وصیت کی کہ میں حق بات بولوں چاہے وہ کتنی کڑوی کیوں نہ ہو۔ تم بھی خوش، ہم بھی خوش، ہاں، کبھی کسی کو ہم اصلاح کی بات نہیں بولیں گے۔ عام طور سے رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، دوستیوں میں چلتا ہے۔ کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، کوئی بولے گا نہیں اس کو، ناراض ہو جائیں گے، لڑکی والے ہیں، لڑکے والے ہیں۔ آدمی بولے، اس کو نرمی سے بولے، شاید بھول گیا آپ بائیں سے آپ پی رہے پانی، کسی طرح سے بولے اس کو، تنہائی میں تو بولے، ٹھیک ہے لوگوں کے درمیان بے عزت نہیں کرنا ہے، تنہائی میں بولے،
ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو، معذرت میں چھوٹا ہوں لیکن بول رہا ہوں، ایسا نہیں کرتے چچا، یہ چیز میں پڑھا تھا ایک حدیث میں، آپ پھر بھی تحقیق کر لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری معلومات کی حد تک آپ مجھ سے بڑے ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ ہو، لیکن میں تو یہ پڑھا تھا تو مناسب نہیں لگتا ہے۔ جہاں واقعی بولنے کی جگہ بولیں آدمی، تو کہا کہ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، خاص کر کے جب دو لوگوں میں صحیح کون غلط کون اس کے سامنے آ جائے، بولو دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، بتاؤ کون صحیح ہے۔ اب یہ سوچتا بھائی یہ بڑی مشکل جگہ ہے، ان کی بات صحیح بولوں تو یہ ناراض، ان کی بات صحیح بولوں تو وہ ناراض، ہوتا ہے اس میں دو قول ہیں۔ آدمی کیا کہتا ہے، اس میں دو قول ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ایسا بھی چلتا ہے ایسا بھی چلتا ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ تو حق بات جو ہے بتائیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، بھائی میری تحقیق ہے۔ آدمی اس میں پھر تواضع کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، بچاؤ کے لیے آدمی کہہ سکتا ہے بھائی میری تحقیق یہ ہے، بس آپ لوگ مزید دیکھیں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو لیکن مجھ کو تو یہ اب تک معلومات ہے، ایسا بولے۔ تو کہا کہ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ، حق بات بولے آدمی۔ حق شخصیات سے بڑا ہوتا ہے، شخصیات حق کے تابع ہوتی ہیں، حق شخصیات کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، مجھے وصیت کی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا ورد کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول کوئی تغیر لانے والا نہیں، ولا قوہ کوئی قوت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ کائنات میں جتنے تغیرات ہیں ان میں سارے معاملات میں تصرف اللہ کا ہوتا ہے، بارش آئی نہیں آئی، گرمی آئی سردی آئی، اچھے حالات برے حالات ہے، بیماری شفا، راحت تکلیف خوشی غم، تحول جو زندگی میں ہوتا رہتا ہے، چاہے پھر وہ بے دینی سے دین کی طرف ہو، تو یہ سارے تحول تبدیلیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حالات بگڑے ہوئے ہیں، کیسا صحیح ہوگا، سارے فارمولے فیل ہیں، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور کرنے کے کاموں کی قوت اللہ کے دینے سے ملتی ہے، ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جب اس کو یاد رکھے تو اس کی زندگی میں تغیر آئے گا، اس کا ذہن ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو بھی حالات بدلتے ہیں اللہ کے بدلنے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، میڈیکل اعتبار سے ہوں، فائنینشیل اعتبار سے ہوں، اللہ کے بغیر بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی قدرت اور قوت بھی اللہ کے دینے سے ملتی ہے، ورنہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا کہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے ہاں مدخر ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، گویا کہ کنز ہو، اپنی صفائی کے اعتبار سے، اپنی زینت کے اعتبار سے، اپنی حفاظت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ ثواب مل سکتا ہے جنت میں۔ تو یہ 5 وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تھیں۔ ایک، اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھنا، 2، مساکین سے قربت رکھنا، غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، 3، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے رکھنا چاہے وہ توڑیں، 4، ہر حال میں حق بات بولنا اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا دین کے معاملے میں، کون کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہماری تحقیق ہوتی ہے، بعد میں آ کے ایک تحقیق سامنے آتی، جیسے شیخ نے بھی بتایا کہ دیکھیے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے اور اس کے بعد میں حدیث سامنے آئی، امانت داری کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اللہ والے جو علماء ہوتے ہیں، حق والے علماء ہوتے ہیں، ان کا یہی شعار ہوتا ہے کہ چاہے زندگی بھر ایک عمل کیا ہو لیکن اس کے بعد جب کوئی بات سامنے آتی ہے وہ امانت داری، دینداری اور تقویٰ کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ ایسا ہے۔
پھر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اب تک کیوں معلوم نہیں تھا؟ اس وجہ سے بہت سارے مولوی حضرات جو ہیں بولتے باندھ تو صحیح ہے، حدیث یہی صحیح ہے، اوپر باندھنے کی نیچے کی نہیں، لیکن اب ہم بتائیں گے تو لوگ بولیں گے اتنے سال تک سو رہے تھے کیا آپ لوگ؟ تو ٹھیک ہے ابھی بھی سو جاؤ پھر۔ انسان بعض اوقات سماج کی وجہ سے حق نہیں بتاتا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اہل حدیث علماء کو اللہ نے توفیق دی کہ ان کا شعار یہ نہیں ہے، وہ حق کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہی سے جڑنے کی توفیق دے۔ 5 لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام۔ تو یہ جو ہے یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ملامت کی پرواہ نہیں کرنا اور حق بولنا، تو یہ ایک بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 2 چیزیں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرنا۔ حدیث نمبر 12، تقوی، ذکر اور توبہ، 3 باتیں یہاں پر ہیں، اور کئی اس میں سے مشہورات جو ہیں اس کے حدیث کے یہ پہلے گزر بھی چکے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، پہلی حدیث یہی گزری تھی، کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ فقال علیک بتقوی اللہ ما استطعت، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو تقوی کا انتظام کرے جتنا تجھ سے ہو سکے۔ یہاں ایک قید ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں جتنے مطالبات اللہ کے ہیں ان سب میں بندے کی استطاعت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر سفر کی استطاعت نہیں ہے حج بھی تم پر نہیں ہے۔ تو انسان اگر اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے لیے حلال رزق نہ ملے اور مرنے کے قریب ہو جائے، مردار بھی کھا سکتا ہے بقدر حاجت۔ تو آپ دیکھیں دین اللہ کا ایسا ہے کہ چاہے وہ اوامر کا معاملہ ہو یا اجتناب حرام سے بچنا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا بچو، یعنی آخری حد تک کوشش کرو کہ تم تقوی پر قائم ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے طور پر طے کر لے مجھ سے دن میں 3 نمازیں ہو سکتی ہیں، تو یہ تو طے کیا، کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب تو کیسے معلوم پڑا؟ فجر میں اٹھنے ہوتا نہیں اور عشاء میں آ کے بہت تھکا ہوا رہتا ہوں، تو یہ تو طے کیا، اب مہمان آئے تو برابر اٹھ جاتا۔ اور اگر کوئی آئے باہر آدمی کھڑا ہے، دیکھیے جی وہ 1 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہتا ہے، کہا ہے کہ تو نیند اس کی اڑ جائے، بھاگے گا سیدھا، ہاں جو کپڑے پہنا اسی پہ جا کے لے گا، ارے جانے مت دو اس کو، جانے مت دو اس کو۔ تو آدمی اپنی یعنی چوچلوں سے باہر نکلے، وہ خود طے نہ کرے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، مجبوری کی بات اور ہے، اور انسان کا اپنی سستی کی وجہ سے کہنا کہ میری طاقت اتنی ہے یہ الگ بات ہے۔ یہاں سستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا مجبوری کی بات ہے کہ کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ علیک بتقوی اللہ ما استطعت، اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری کا اہتمام کر، اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے آخری حد تک۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، ہر پتھر کے پاس، ہر پیڑ کے پاس، یعنی جہاں کہیں تو ہو اللہ کا ذکر کر۔ شجر و حجر کے پاس سے گزرے، کیونکہ وہاں تو ذکر کرے گا، وہ تیرا گواہ بنے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اذان کے بارے میں، اذان کو ہمارے معمولی سمجھا جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر پتھر پیڑ اس کا گواہ بن جاتا ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا اس کی۔ اور جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر چاہے وہ اذان کی صورت میں ہو یا چلتے پھرتے میں آدمی ذکر کرتا ہے، تو اس کی کوئی تنہائی، اس کی کوئی جلوت و خلوت ایسی نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسی کوئی مجلس نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ سفر میں، حضر میں، یہاں وہاں، راستے سے چلتے وقت جہاں کہیں آدمی ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی الامکان۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہو سکتا ہے بھول جائے کچھ وقت کے لیے، یاد آئے تو پھر ذکر کرے اللہ کا، خصوصاً وہ اذکار جو موقت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خاص اوقات میں اہتمام کرتے تھے۔ نیند سے بیدار ہو تو فوراً موبائل چیک نہ کرے، دعا پڑھے، سوتے وقت ذکر کرے جو حدیث میں آیا ہے، کھانے کے بعد میں اس کے اذکار ہیں، لباس کے وقت میں اذکار ہیں۔ آدمی کپڑے پہنتا ہے سالوں سال ذکر نہیں کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، جو بھی دعائیں اس کی ہیں یہ موقت اذکار ہیں، اس کے لیے یہ، اس کے لیے سواری کے لیے، سارے اذکار کا حتی الامکان بھول جائے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، لیکن بھولنے کو زندگی کا معمول نہ بنا دیا، تو اذکار کا اہتمام کرے۔ کہا وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَمَا عَلِمْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ، جو بھی برائی تجھ سے ہوئی ہو اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کر، اس کے لیے توبہ کر، چھپے ہوئے گناہ کی چھپ کر، اور کھلی ہوئی غلطی کی کھلے طور پر۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو تنہائی کی ہوتی ہیں، تنہائی میں اللہ سے توبہ کر، اس کا گواہ کسی کو مت بنا۔ اگر تنہائی میں کچھ گناہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ کے اس کو صاف کرا دے، اپنے نامہ اعمال کو پاک کرا دے، اس گناہ کو مٹا لے، اللہ سے دعا کر کے، توبہ کر کے، استغفار کے ذریعے سے، تنہائی میں، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو سب کے سامنے ہوئی ہیں، کسی کو بدعت سکھا دی، کسی کو غلط فتویٰ دے دیا، کچھ ایسا کام کر دیا، کسی پر تہمت لگا دی، اب اس کی جو توبہ ہے وہ تنہائی میں اللہ معاف کر دے نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، بھائی یہ چیز بدعت ہے، میں نے بدعت سکھائی ہے، اس کو نہیں کرنا، پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم پڑا، یا کسی پر تہمت لگائی تھی غلمن و جہلن، کسی بھی اعتبار سے، کہا کہ بھائی میں اس کے بارے میں ایسا بولا تھا، میری بات غلط ہے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے، کیونکہ علانیہ غلط کام کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کیسی ہونا چاہیے، علانیہ، پھر وہ سارے گناہ اس میں آتے ہیں، چاہے علانیہ شراب پیتا رہا ہو، سگریٹ پیتا رہا ہو، یا کچھ بھی گالیاں دیتا رہا ہو، یا کوئی غلط کام کرتا رہا ہو، بھائی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، علانیہ کی علانیہ توبہ ہو اس کی، یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے اس کو، خصوصاً اگر اس کی بات سن کے کچھ لوگوں نے وہ کیا ہو، غلط راستے پہ گئے ہوں، دہشت گردی کے راستے پہ گئے ہوں، اخوانیت کی طرف گئے ہوں، بدعات کی طرف گئے ہوں، صوفیت کی طرف گئے ہوں، بتا دے اگر اس کے پاس وسائل، اور آج بہت آسان ہے، بھئی یہ غلط ہے، میں پہلے کرتا تھا، صحیح نہیں ہے، میری وجہ سے کوئی اگر گیا ہے اس راستے پہ، رک جاؤ، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں کی توبہ ان گناہوں کے اعتبار سے کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپا جاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کھلی نشانیاں، دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں، انہیں چھپا جاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے کتاب میں انہیں کھلے طور پر، واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اولئک یلعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، یلعنهم مضارع کا صیغہ ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنهم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے، صالحین، سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تین باتیں بیان کی، ہاں مگر وہ لوگ جو الا الذین تابوا، جو اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، واصلحوا، اور اپنے بگاڑ کی اصلاح کریں، وبینوا، اپنے حال کی اصلاح کریں، اور وبینوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کافی نہیں ہے، وبینوا بھی ہے، اور ان کی وجہ سے جو بگاڑ ہوا ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور خود اپنی زندگی میں اصلاح ضروری ہے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ جس نے حق چھپایا ہو اس کو چاہیے کہ وہ حق بیان کرے، تب جا کے اس کی توبہ صحیح ہوگی۔
تو توبہ غلطی کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ کہا کہ وما عملت من سوء فاحدث للہ فیہ توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، جو بھی برائی تجھ سے ہوئی ہو تو اس کے لیے توبہ کر، اور چھپا ہوا گناہ ہے تو چھپے طور پر، اور کھلا ہے تو کھلے طور پر اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے باب میں توبہ کر. تو میں سمجھتا ہوں یہ 12 حدیثیں جو آج ہم نے مکمل کی ہیں، ایک حدیث موٹی موٹی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور بعد ختم کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 13، برائی کے بعد بھلائی. یہ چونکہ گزر چکا ہے اس لیے حدیث مکمل ہو جائے گی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. قال اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، اگر تو نے کوئی برائی کی ہو تو اس کے بعد بھلائی کر لے، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی. تو غلطی کے بعد بھلائی کر لینا اس کے مطابق یا جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے. قال قلت یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے، یعنی اس کا ورد کرنا؟ قال ہی افضل الحسنات، کہ یہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ جو کلمہ ہے یہ سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کی یاد سب سے بہترین طور پر ہے، کیونکہ بندوں سے جس چیز کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ کہ اللہ کو معبود تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ ان کا مقصد تخلیق ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے پوری عبادات کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو اللہ کی عبادت میں اخلاص یہ سب سے بڑا مطالبہ اللہ کا بندے سے ہے. باقی سب چیزیں بعد میں، یہ اصل ہے. تو اس حیثیت سے اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سارے اذکار میں سب سے بڑا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مطلوب چیزوں میں سب سے اہم ترین مطلوب چیز بندے سے ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے. اسی لیے آخری وقت میں ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. یعنی اتنا مان لے آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہو سکتا ہے، آخری وقت کیوں نہ ہو، زندگی بھر شرک میں کیوں نہ رہا. اس ساری چیزوں میں سب سے افضل چیز ہے یہ مطالبہ اللہ کا بندے سے ہے. تو یہ سب سے افضل ذکر ہے، کثرت سے اس کا ورد انسان کو کرنا چاہیے. کہا کہ کیا یہ بھی نیکی ہے یہ پڑھنا؟ یہ تو مانتے ہیں ہم لوگ سب، لیکن اس کا ذکر کرنا مسلمان ہونے کے بعد اس پر بھی ثواب ملے گا. کہا یہ افضل الحسنات، ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہے. یعنی خالی اسلام لاتے وقت پڑھنا نہیں ہے، آ کے بھی پڑھنا ہے. تجدید ایمان کے لیے، تجدید ایمان کے لیے، اور اللہ کو اپنا معبود جاننا اور اللہ کے علاوہ کی نفی کرنا، یہ دو چیزیں اثبات اور نفی یہ لازم ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. تو یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے سوا جنہیں پوجا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کے معبود ہونے کا انکار کریں. حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اس کا خون دونوں محترم ہو جاتے ہیں، اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال مال غنیمت نہیں بنا سکتے، چاہے جنگ کا میدان ہو. حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اور اس نے یہ کلمہ جان بچانے کے لیے کہا ہے، یہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے. اس کا حساب اللہ کے پاس، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا کہ دل کی حالت کیا تھی. لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا جان و مال دونوں کیا ہو گیا؟ محترم، حرام، چھینا نہیں جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا. تو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ، اقرار کے ساتھ ساتھ
باطل معبودوں کا انکار بھی ضروری ہے، ان کے معبود ہونے کا انکار ضروری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 70,000 کی تسبیح پڑھ رہا میں اور پھر درگاہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، تو ورد تو کر رہا ہوں لیکن اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے فاتحہ دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اور پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، ساری توحید کی صورتیں شرکی عمل میں کر رہے ہیں۔ جہل، کیونکہ توحید معلوم ہی نہیں، تو توحید صرف ورد نہ بنے، عقیدہ بھی بنے، اور صرف عقیدہ نہ بنے عمل میں بھی آئے، تب جا کے انسان کامیاب ہے۔ تو کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، لہٰذا اس کی دعوت دینا یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اس کے بعد کب تک توحید توحید توحید، تھوڑی خلافت کی بھی بات کرو نا، تھوڑی اس کی بات کرو، تھوڑی اس کی بات کرو، یہ کیا بار بار توحید توحید؟ کہا کہ یہ افضل الحسنات، ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے یہ، چاہے اس کے اقرار کے اعتبار سے ہو یا اس کی تقاضوں کو پورے کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی دعوت کے اعتبار سے ہو، ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا اہتمام زندگی بھر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نصیحتیں جو آپ نے ہم کو کی ہیں ان کا پاس و لحاظ کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایک جملہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ قبل اس کے کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے، 2-3 اعلانات آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان تو خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان حفظہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ کل پورے مملکت سعودی عرب میں استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی، بارش کی نماز۔ جب بارش نہ ہو تو ہمارے نبی کی سنت ہے بارش کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو یہاں جویل میں بھی تقریباً 13-14 مسجدوں میں یہ نماز ہوگی 6:45 بجے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد۔ یہ جو حدیقۃ السلام ہے، سلام جو بلدیہ پارک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام طور سے، وہاں کی مسجد میں بھی انشاءاللہ استسقاء کی نماز ہوگی۔ تو آپ لوگ اس نماز کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس پر عمل کرنے سے اجر ملے گا، اور پھر ولی امر اور جو حاکم ہیں ان کی بات ماننے میں انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ شیخ کا درس کل مغرب بعد سے عشاء کی اذان تک رہے گا، اور کل آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد جو آداب العلم دورہ شروع کیا گیا تھا، انشاءاللہ وہ جمعہ کو عصر کے بعد پھر اس کی شروعات ہوگی۔ کل جمعرات ہے، مغرب سے عشاء تک شیخ کا درس رہے گا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو 13-14 سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کے لیے شیخ کا خصوصی درس ہوگا کل عشاء کی نماز کے بعد، جبیل دعویٰ سینٹر کے روم نمبر 14 میں۔ بچوں کے لیے خصوصی پروگرام، اس میں ماں باپ حاضر نہیں ہوں گے، پیرنٹس بچوں کو چھوڑ دیں، نیچے انتظار کریں، بچے صرف رہیں گے اور شیخ رہیں گے، کھل کر کے شیخ انشاءاللہ ان کی نصیحت کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے کہ کل یہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 7:30 بجے عشاء کی نماز یہیں پڑھیں، اور اس کے بعد روم نمبر 14 میں بچے تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ شیخ کا وہاں پر درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق چلنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔